السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، ایام ازا ماہ محرم الحرام ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ بارگاہ سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نہ کوئی بیان جاری کریں گے اور نہ کوئی تقریر آپ کے سامنے رکھیں گے، بلکہ جوش ملیح آبادی کا جو یہ مرثیہ ہے مشہور زمانہ حسین اور انقلاب کے نام سے، اس کے خاص چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کی ترجمانی، اور جہاں جہاں حل لغات لغوی دقتیں ہوں گی، اردو زبان چونکہ بڑی شائستہ اور قدیم اردو زبان جس میں فارسی اور عربی زبان کی آمیزش ہے، اس وجہ سے اس میں کئی جگہوں پہ ترجمہ کی ضرورت پڑے گی، وہاں ترجمہ کریں گے۔ اور اس میں ہم نے خاصتاً اس مرثیہ کو اس لیے انتخاب میں لیا ہے کہ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ اسلام اور امت اسلامیہ کے جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں، یہ عصر حاضر کے جو مسائل ہیں، مطلوبات ہیں، اس کو مخاطب کرتا ہے اور اس کے لیے جواب کامل ہے، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری نوع انسانیت، نوع انسان کے لیے اس میں ہدایت کا یہ شہپارہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کے دور حاضر کے اکثر مولوی، واعظین اور ذاکرین حضرات جو ہیں، جس زبان ادب سے اور جس فکر سے اور جس علم سے وہ ناآشنا ہیں، اور امت تک پیغام کربلا، پیغام امام حسین پہنچانے سے قاصر ہیں، وہ اس کے اندر اتم طور پر اس مرثیہ میں حسین اور انقلاب میں موجود ہے، جو آپ لوگ سنیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز دعا کرتا ہوں بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے وسیلے صدقے طفیل ہماری اس سعی جمیلہ کو قبول بارگاہ فرمائے، اور امت کے لیے یہ ہدایت کا سر و سامان بنائے، الہی آمین۔ اب ہم مرثیہ شروع کر رہے ہیں۔ شروع کے چند اوراق ہم نے حذف کر دیے، چونکہ وہ اس سے بالواسطہ بالکل وہ جو ہے اتصال نہیں رکھتے تھے، رابطہ نہیں رکھتے تھے، چونکہ وہ جو شاعر جب ذہن تیار کرتا ہے، فکر تیار کرتا ہے کہ آگے جا کے وہ کیا کہنے والے ہیں اپنی شاعری میں، تو اس کے لیے وہ ذہنی سطح تیار کری ہے انہوں نے، وہ میں نے اوراق حذف کر دیے ہیں۔ باقی جو مین اوراق ہیں جو شاعری کے، وہ مرثیہ کے ہم آپ لوگوں کے سامنے قرأت کریں گے، آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوش ملیح آبادی کا مشہور زمانہ مرثیہ حسین اور انقلاب، جو بڑی بڑے امام بارگاہوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیے۔ وہ اہل حق کے تشنہ دہاں مختصر سپاہ، وہ اہل حق کے تشنہ دہاں مختصر سپاہ، باطل کا وہ ہجوم کہ اللہ کی پناہ، وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماہ، یعنی ظلمتوں کے سائے میں سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے چاند و ستارے حسنین امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہزادگان اور ان کا کنبہ قبیلہ اور آپ کے اصحاب، تارے وہ فرط غم سے جھکائے ہوئے نگاہ، وہ دل بجھے ہوئے، وہ ہوائیں تھمی ہوئی، وہ ایک بہن کے بھائی پہ نظریں جمی ہوئی، لبریز زہر جور سے وہ دشت کا ایاغ، یعنی دشت کربلا میں جو پیالہ رکھا ہے شدید زہر سے بھرا ہوا، سخت زہر سے بھرا ہوا، دکھتے ہوئے وہ دل، وہ تپتے ہوئے دماغ، آنکھوں کی پتلیوں سے عیاں وہ دلوں کے داغ، پرہول ظلمتوں میں وہ سہمے ہوئے چراغ، بکھرے ہوئے ہوا میں وہ گیسو رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاروں کی روشنی میں وہ آنسو بطول کے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ رات، وہ فرات، وہ موجوں کا خلفشار، عابد کی کروٹوں پہ وہ بے چارگی کا بار، وہ زلزلوں کی زد پہ خواتین کا وقار، اصغر کا پیچ و تاب وہ جھولے میں بار بار، اصغر میں پیچ و تاب نہ تھا اضطراب کا، وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ رات جب امام کی گونجی تھی یہ صدا، اے دوستان صادق و یاران باصفا، اپنے
دوستوں سے، اپنے اصحاب اور انصار سے مخاطب ہے امام علی مقام، باقی نہ رہا ہے کوئی اور مرحلہ، اب سامنے ہے موت کا اور صرف موت کا، اب سامنا ہے موت کا اور صرف موت کا، آنی ہے پر بلائیں ہیں اب تحت و فوق سے، جانا جو چاہے تو چلا جائے شوق سے۔ یہ اصحاب و انصار نے جو امام علی مقام کو جواب دیا ہے بصد احترام، اور سنتے ہی یہ بات بصد کرب و اضطراب، شبیر کو دیا یہ انصار نے جواب، دیکھے جو ہم یہ خواب بھی ہے ابن ابو تراب، واللہ فرت شرم سے ہو جائیں آب آب، قربان نہ ہو جو آپ سے والا صفات پر، قربان نہ ہو جو آپ سے والا صفات پر، لعنت اس امن و عیش پہ تف اس حیات پر، کیا آپ کا خیال ہے یہ شاہ ذی حشم، ہم ہیں اسیر سود و ضیاء صید کیف و کم۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں امام علی مقام، یہ جو آپ کے رفقا، یہ باوفا ساتھی ہیں، کیا یہ دنیاوی زندگی سے بندھے ہوئے ہیں؟ یہ سود و ضیاء سے بندھے ہیں؟ یہ اسیر ہیں کیف و کم کے؟ نہیں، خود دیکھ لیجئے گا کہ گاڑیں گے جب قدم، ہٹنا تو کیا ہلیں گے نہ دشت وغا سے ہم، کربلا کے دشت سے، اس میدان سے، اس جنگ کے میدان سے ہم کبھی ہلیں گے تک نہیں جب قدم اپنے جمائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھی آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ پتلے ہیں ہم حدید کے، پیکر ہیں سنگ کے، ہم لوہے کے بنے ہوئے پتھر کے تراشے میں ہیں، انسان نہیں پہاڑ ہیں میدان جنگ کے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ رات دہشت و بیم و رجا کی رات، ہاں ہاں وہ رات دہشت و بیم و رجا کی رات، یعنی دہشت یہ بیم و رجا کہلاتے ہیں، خوف و امید کی کہ کل قتل کر دیے جائیں گے یا بچ جائیں گے، کیا ہے معاملہ آج کی رات۔ ہاں ہاں وہ رات دہشت و بیم و رجا کی رات، افسوں جا کنی و طلسم قضا کی رات، ارے یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی زندہ بچ جائے اور صبح زندہ سالم اٹھے تو یہ سمجھو کہ بس یہ کوئی صحرا ہی تھا، جادو ہی تھا جس نے یہ قضائے عمری، یہ قسمت بدل دی، ورنہ تو جو ظلمتیں ہیں اور جو ظلم ہیں امام حسین پر اور آپ کے اصحاب پر، اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ افسوں جا کنی و طلسم قضا کی رات، لبے تشنگان ذریت مصطفیٰ کی رات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حشر سے عظیم تھی وہ کربلا کی رات، شبیر نے حیات کا عنوان بنا دیا، اس رات کو بھی مہر درخشاں بنا دیا، تاریخ دے رہی ہے آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، ارے جب اس ثبات کا، استقامت کا جب معاملہ آتا ہے تو دشت بلا و غم، بلا اور غم سے گزر کے، صحرا سے گزر کر یہ استقامت کا مقام آتا ہے، یہ سرفرازی کا مقام آتا ہے کہ بلا و غم سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبر مسیح و جرات سکرات کی قسم، صبر مسیح و جرات سکرات کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک ہی انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین علیہ السلام ہے، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے ہیں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا نو کے مزاح پر حیات کو، اللہ اکبر، پوری حیات کو، اتنی بھاری بھرکم حیات جس کی ہو، ہر مصیبتوں، ہر چیلنجز کا جس نے سامنا کیا، اتنی بڑی حکومت کا سامنا جو کئی ملکوں پر پھیلی وسعت اور رکھنے والی حکومت، جبر و تشدد کی بادشاہت پر پھیلی ہوئی حکومت جو ظلم کر رہی ہے امام حسین اور آپ کے کنبے پر، اس حیات کو بھی امام حسین اپنی پلک کی نوک پر رکھتے تھے، اللہ اکبر، جو ایک نشان تشنہ دہنی تھا وہ حسین، گیتی پہ عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، گیتی سے مراد یہاں عالم ہے، اس عالم پہ جو فتح یابی کی نشانی ہے، جو عرش کی نشانی ہے، عرش اعظم کی، وہ امام حسین ہے، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سن جدید کا بانی تھا وہ حسین، جو سید شباب اہل جنہ ہیں، سردار ہے جنت والوں کے، جوانوں کے، وہ حسین ہیں، جو ایک نیا زمانہ پیدا کرنے والے، انقلاب برپا کرنے والے، وہ حسین ہیں، جس کا لہو تلتم پنہا کے لیے ہوئے، جس کا لہو تلتم پنہا لیے ہوئے، ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے،
جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا داور محشر تھا وہ حسین۔ داور محشر یعنی منصف اور جج کو داور کہتے ہیں۔ داور محشر، محشر کا منصف، محشر میں جو انصاف کرے، جو محشر میں اپنی امت کے لیے وسیلہ بنیں گے بخشش کا اور جو نجات کا منصف ہیں، جج کے مقام پر ہیں امام حسین، وہ کربلا میں ہیں، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، یعنی حق کے طور و طریق کیا ہوتے ہیں، راستہ صراط مستقیم پہ چلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ حسین ہیں، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ ہاں اب بھی جو منارہ عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ حکومت ہے وہ حسین، اب بھی جو محو درس بغاوت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، شاہد ہے جو خدا کے مذاق سلیم کا۔ اللہ اکبر۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات، ابد سے ازل سے ابد تک کا جس کا ثبات جو ہے آشنا ہے، جو سمجھتا ہے کہ دین پر چل کر، کن راستوں پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، کن راستوں پر چل کر دین پر استقامت حاصل کی جاتی ہے، یہ ابد آشنا حسین حکیموں سے کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات، ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، یہ رنگا رنگی یہ پوری کائنات جو ہے، صد رنگ 100 رنگ کی جو یہ کائنات ہے، اس میں ایک ہی ذی شعور ذات ہے، اللہ رب العزت کی، ایک ہی کائنات کا فاعل حقیقی ہے، ذات حقیقی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو اس پورے موجودہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جس کے نظام کو سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، جس کا وجود عدل و مساوت کی مراد، جو کردگار امن تھا پیغمبر جہاد، تحویل زندگی میں پے رفع ہر فساد، جس کی زندگی ایسی گزری ہے کہ ہر فساد و فتنے کو مٹانا ہو، قدرت کی ایک امانت ذری ہے جس کی یاد، قدرت کی ایک امانت ذری ہے جس کی یاد، سوزا ہے قلب خاک جو خون مبی سے، ایک لو نکل رہی ہے اب تک زمین سے، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق کو ابد کا تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، نہ صرف یزید کو، وہ جو امام حسین کے زمانے میں تھا وہ یزید تھا، اور ہر زمانے میں جو جبر و تشدد کرنے والے بادشاہ آئے ہیں یا گزر چکے ہیں، جن سے انبیاء کے بھی مقابلے ہوئے ہیں اور اہل اللہ کے مقابلے ہوئے ہیں، وہ یزیدیت فکر ہے، فکر یزیدیت کو مارا ہے حسین نے، صرف اپنے زمانے کے یزید کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس یزید کے ساتھ ہمیشگی کے لیے فکر یزید کو مار دیا، یزیدیت کو مار دیا اور فکر حسین کو زندہ کر دیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا، عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، سر ضعف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا۔ جوش ملیح آبادی کیا خوبصورت ترجمانی کر رہے ہیں مصور فطرت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا لقب مصور فطرت مشہور ہوا اپنے زمانے میں، کہہ رہے ہیں عالم میں تو مسلسل تجربہ یہ کہ طاقتور کے سامنے ضعیف جھکتا ہے، نا طاقتی کمزور پڑتی ہے، وہ طاقت غلبہ کھاتی ہے، نا طاقتی مغلوب ہوتی ہے۔ مگر آگے کیا ترجمانی کر رہے ہیں امام پاک کے لیے، طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، یہ جو طاقت تھی اس کے پاس یزید کی، یہ شرمناک، بے حیا، بے دین، نہ شریعت پہ چلنے والا، فاسق و فاجر کی یہ جو بادشاہت تھی یہ بد نصیب تھی۔ نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، حسین کے پاس جو نا طاقتی تھی، بظاہر طور پر نہ افراد اتنے ہیں، نہ کوئی ظاہری منصب ایسا بادشاہت کا آپ کو ملا ہے، جبکہ قیامت
اور آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے قیامت کی، لیکن ظاہری سر و سامان سے خالی ہیں. لیکن یہ ناطاقتی، آج یہ جو تجربہ ہے، تسلسل مسلسل کے ساتھ جو تجربہ چلتا رہا ہے ماضی کا، آج اس کو توڑ دے گی. طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی. طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے کسر حکومت کا ڈھا دیا. جس نے ہوا پہ رعب عمارت اڑا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا. اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا. لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لفظ یزید پر لعنت پڑ گئی. پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، تیغ و تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر. جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، ذلت کے آستاں پر جھکایا مگر نہ سر. لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر. جس کی جبی پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج، یعنی سر پر جو امامت کا تاج ہے وہ خود اپنے لہو کا ہے. جو کج کلائی کہلاتی ہے، ٹیڑھی ٹوپی، اپنے سر پر جو امامت ہے وہ خود اپنے خون سے رنگی ہوئی ہے. جو مرگ و زندگی کا ہے ایک طرفہ امتزاج، زندگی اور حیات کا ایک ساتھ جو جوڑ ہے وہ نام حسین ابن علی کا ہے. سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج. سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات. ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے یعنی مٹ جائے یاد شہیدان کربلا. باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیز نہ چل سکا. عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. یہ صبح انقلاب کی آج کل ہے زو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو. یہ جو چراغ ظلم کے تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے روح. حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اس جری کی ہے آواز دوستو. جس کا ہجوم درد و علم سے یہ حال تھا، سینہ تھا پاش پاش جگر پائے مال تھا. رخ پر تھا تشنگی کا دھواں دل نڈھال تھا. اس کرب میں بھی جس کو فقط یہ خیال تھا، آتش برس رہی ہے تو برسے خیام پر. آتش برس رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ خیمے پر اتریں، آنے نہ پائے آنچ مگر حق کے نام پر. ہر چند ایک شاخ چمن میں ہری نہ تھی، ماتھا عرق عرق تھا لبوں پر تری نہ تھی. ماتھے پر پسینہ تھا اور لب خشک تھے، باطل کی ان بلاؤں پر بھی چاکری نہ تھی. یہ داوری تھی اصل میں پیغمبری نہ تھی. رنگ اڑ گیا حکومت بدعت شعار کا، رنگ اڑ گیا حکومت بدعت شعار کا. عزم حسین عزم تھا پروردگار کا، تھی جس کے دوش پاک پر اہل ولا کی لاش، جن کے کاندھے پر اپنے گھر والوں کی لاش، اپنے ساتھیوں کی لاش، انصار سرفروش کی لاش، اقربا کی لاش، عباس سے مجاہد تیغ آزما کی لاش، قاسم سے شہزادہ گلگو قبا کی لاش. اللہ اکبر. پھر بھی یہ دھن تھی صبر کی زلفوں سے بل نہ جائے. یعنی یہ استعارہ پیش کیا ہے کہ سامنے والی فوج کو لگے میں تھک گیا ہوں، ماند پڑ گیا ہوں، کمزور پڑ گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. جوش کہتے ہیں پھر بھی یہ دھن تھی صبر کی کہ زلفوں سے بل نہ جائے، اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آئندہ اوراق جو ہیں وہ ہم دوسری تیسری قسط میں پیش کریں گے، آپ ملاحظہ فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.